جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جامعۃ الرشید میں آپ کے لیے بہت ساری اقدامات ہو رہے ہیں، آپ کی اصلاح کے حوالے سے بھی، آپ کی تعلیم کے حوالے سے بھی، آپ کے مستقبل کے حوالے سے بھی۔ 3-4 چیزیں ایسی ہیں جن پہ میں خاص طور پہ آپ سے مدد چاہوں گا کہ آپ ان پہ عمل کریں۔ ایک یہ کہ ادارے اور تحریکیں جب کامیاب ہوتی ہیں جب کہ ان کی ریٹ ہوتی ہے، جو قانون بنتا ہے اس پہ عمل کرنا اور عمل کروانا، اور جو عمل نہ کرے اس کے لیے، جو عمل کرے اور نہ کرے اس کے لیے جزا و سزا کا انتظام ہے۔ جو عمل کرے گا اس کے لیے جزا ہونی چاہیے، جو عمل نہیں کرے گا اس کے لیے سزا ہونی چاہیے۔ یہ سب آپ کے لیے ہو رہا ہے۔ جیسے میں بار بار کہتا ہوں کہ مدرسے کی تعمیرات، مدرسے کے اساتذہ، تعلیمی اداروں کی جتنی بھی سہولتیں ہوتی ہیں اس میں چمن ہوتے ہیں اور بہت چیزیں وہاں ہو رہی ہوتی ہیں، جتنے وہاں وسائل ہوتے ہیں، ان سب کا مقصد طالب علم ہے کہ طالب علم کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ قوم کی قیادت کر سکے۔ اگر قوم نہیں ہے، ایک ہجوم ہے، تو اس ہجوم کو قوم بنا سکے۔ تو یہ سب اس لیے ہے، تو آپ کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ ان اصلاحات کو، ان اقدامات کو نہ صرف یہ کہ دل سے قبول کریں گے بلکہ اس میں حصے دار بنیں۔ میں صبح میں اذان ہوتے ہی مسجد میں چلا گیا، اور جو ہمارے محافظین تھے تو میں نے ان کو کہا کہ میرے پیچھے نہیں آنا۔ ان کو میں نے سمجھایا لیکن وہ پھر بعد میں پریشان ہو گئے۔ تو میں نے وہاں اپنے معمولات بھی ادا کیے اور میں نے پورا دیکھا نظم، طلبہ جس طریقے سے آ رہے تھے، تو مجھے بے انتہا خوشی ہوئی کہ ماشاءاللہ مسجد مکمل بھر گئی تھی، اور مسجد کے جو اصل حال ہے اس میں کوئی بھی طالب علم مسبوق نہیں تھا۔ تو یہ اتنی بڑی میرے لیے ایک خوشخبری ہے اور راحت ہے، قلبی اطمینان ہے کہ مجھے محسوس ہوا کہ میں اللہ کے سامنے پیش ہو سکتا ہوں انشاءاللہ، کیونکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم طلباء کو جہاں ہم تعلیم دے رہے ہیں وہاں ان کی تربیت بھی ہو۔ اگر تعلیم ہے اور تربیت نہیں ہے، کمثل الحمار یحمل اسفارا، وہ تو گدھا ہے جو کتابیں لے کر جا رہا ہے۔ اور تربیت میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ اگر نماز ٹھیک ہے تو باقی سب کچھ ٹھیک ہے، اگر نماز ہی ٹھیک نہیں تو باقی چیزیں کیسے؟ تو میں اپنے اساتذہ کو اور جتنے بھی ساتھی اس میں جنہوں نے اقامت صلاح کے کام کو آگے بڑھایا ہے، اس کو عملی جامہ پہنایا ہے، اس کی نگرانی کی ہے، طلباء کو دیکھتے ہیں، گھروں میں، کمروں میں جا کر ان کا وزٹ کرتے ہیں، حتیٰ کہ بیت الخلاؤں میں بھی تعاقب کرتے ہیں۔ تو میں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، ان کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ اس کو پوری استقامت کے ساتھ جاری رکھیں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز جب ٹھیک ہو جائے گی تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ تو بہت شکریہ، آپ طلباء کا بھی بہت شکریہ کہ آپ لوگ عمل کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اور اساتذہ کا بھی، نگرانوں کا بھی۔ دوسری چیز ہے، عصری تعلیم کے حوالے سے مجھے بہت کمی محسوس ہو رہی ہے، جو اس دور کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ مدرسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور بڑے بڑے ماہرین حدیث، تفسیر، درس نظامی، اس کے ماہرین کی کوئی کمی نہیں ہے پورے بر صغیر میں۔ اس کے باوجود چیلنجز وہ دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ آج کی جو جدید سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، مینجمنٹ کے اصول و ضوابط ہیں، ایچ آر کے ہیں، مارکیٹنگ کے ہیں، فائنانس کے ہیں، گفتگو کرنے کے ہیں، دنیا کے کیا تعلقات ہیں، دنیا کے اصول و ضوابط کیا ہیں، ایگریمنٹ کیسے ہوتے ہیں، ملک کی قوانین کیسے ہوتے ہیں، حکومتیں کیسے چلتی ہیں، حکومت میں بے ایمانیاں کیسے ہوتی ہیں، ان کو ٹھیک کیسے، یہ چیزیں جب تک آپ کے پاس نہیں آئیں گے، یہ چیزیں نہیں آپ کے پاس ہوں گی، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں، یہ رہبانیت ہے۔ اس رہبانیت کو دور کرنے کے لیے، اس رہبانیت سے بچانے کے لیے اس کا جامعۃ الرشید میں اس تعلیمی نظام کا اہتمام کیا گیا ہے۔ تو عصری تعلیم ایک بہت بڑا ہمارے لیے چیلنج ہے، اس کے لیے کافی انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں، اور میں نے ان سے کہہ دیا ہے کہ جو بھی اس میں غفلت کرے گا یا اس کو جو بھی آپ سزا دیں گے تو میں بیچ میں نہیں پڑوں گا، کسی کی سفارش نہیں کروں۔ یہ مغربی دنیا کے جتنے بڑے بڑے ادارے ہیں، چاہے وہ آکسفورڈ ہو، چاہے وہ کیمبرج ہو، چاہے وہ MIT ہو، جہاں جہاں انہوں نے کیسے معیار قائم کیا ہے، ان کی ہوٹلنگ کا معیار دیکھ لیں، ان کے کاروباروں کا معیار دیکھ لیں، ان کی تعلیم کا، ان کی ریسرچ کا، ان سے ہم مقابلہ کرنے کے لیے ہم مکلف بھی ہیں، ہم کوشش بھی کر رہے ہیں، لیکن ہماری کاہلی اور سستی اتنی زیادہ ہے کہ ہم بحر الکاہل میں رہتے ہیں۔ تو کاہلوں اور سستوں کا تو کوئی انجام نہیں ہوتا، بلکہ ان کا برا انجام ہوتا ہے۔
اور میں قصہ سنایا کرتا ہوں نا کہ چودھری کے پاس دو لوگ آئے اور انہوں نے کہا کہ میری بھینس نے کٹی دی تھی، مدعی نے دعویٰ کیا، اور اس کی بھینس نے کٹا دیا تھا، تو اس نے میری بھینس سے کٹی اٹھا کر اپنے بھینس کے نیچے رکھ لی اور اپنا کٹا میری بھینس کے نیچے رکھ، تو اس نے شواہد بھی پیش کیے کہ رنگ بھی ایک جیسا ہے، اور میری بھینس اس کٹی کو دیکھتی ہے اور اس کی بھینس اس کٹے کو دیکھتی ہے، تو اس کی دلیل ہے کہ انہوں نے تبادلہ کیا ہے۔ تو چودھری نے پوچھا کہ جب یہ تبدیل کر رہا تھا تم کیا کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ میں سو رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ فطرت کا قانون ہے کہ جو آدمی سوتا ہے اس کی بھینس کبھی کٹی نہیں دیتی، کٹا ہی دیتی ہے۔ تو آپ یقین کریں کہ جس طریقے سے ہمارے ہاں سستی، کاہلی، بے بسی یہ ہمارا شعار بن چکا ہے، اس سے نکلیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہے۔ نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، فرمایا کہ دشمن ایک مہینے کی مسافت پہ ہوتا ہے اور وہ تھر تھر کانپنے لگتا ہے، اور اگر آپ خود کانپے جا رہے ہیں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ تو جامع الرشید کے اس تعلیمی نظام کو بہت کچھ سوچ سمجھ کے قرآن حدیث کی روشنی میں، اسلامی تاریخ کی روشنی میں، جہاں جہاں مسلمانوں کو شکست ہوئی ہے، سقوط ہوا ہے، ان سب کا مطالعہ کر کے، اور جو جو اس کے اسباب تھے، زوال کے اسباب، ان کو معلوم کر کے، اور جو عروج کے ذرائع ہیں، اسباب ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر بڑی محنت کر کے آپ کے لیے یہ نظام تعلیم یہاں بنایا گیا ہے۔ اس میں سست آدمی کا یا سستی کا یا کاہلی کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ بالکل اگر کوئی سستی نہیں چھوڑتا تو وہ یہ سستی کسی اور جگہ جا کر آزمائے، جامع الرشید میں اس کے لیے بالکل جگہ نہیں۔ تو عصری تعلیم اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کے دین کا بھی اعتبار ہوگا، دنیا سنے گی اس۔ اگر آپ کے پاس عصری تعلیم نہیں ہے، آپ جتنے مرضی آپ ماہر بن جائیں، آپ کے مارکیٹ میں، بازار میں، معاشرے میں، سوسائٹی میں، دنیا میں آپ کو مواقع ہی نہیں ملیں گے، اور اگر مواقع آپ کو مل گئے تو آپ ایسے ایسے حوادث کریں گے کہ دنیا حیران رہ جائے گی۔ میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ ابھی افغانستان میں جو تعزیری قوانین جاری کی ہیں اس پہ وہاں کے دارالفتہ نے، وہاں کے امیر المومنین نے، اور جتنے بھی بڑی سے سب نے دستخط کیے ہیں۔ اس کو میں نے منگوایا، اس کے اوپر جب مغربی دنیا میں بہت اعتراضات ہوئے تو میں نے سوچا کہ میں خود اس کو دیکھوں، تو میں پشتو کافی سمجھ لیتا ہوں، پشتو میں ہے اصل اس کا وہ، تو میں نے اس کا ترجمہ بھی کروایا، دو تین لوگوں سے اردو میں ترجمہ کروایا، خود بھی اس کو پڑھا پورے کو، تو وہ اتنا بڑا بلنڈر ہے اسلام کے نام پہ، شریعت کے نام پہ، کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اس میں ہی لکھا ہے کہ اگر کوئی حدود جیسے حد قذف ہے، حد رجم ہے، حد سرقہ ہے، قصاص ہے، حد زنا ہے، یہ جو چار پانچ ہیں ان میں تو کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ باقی جتنے بھی تعزیری قوانین ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، ان سب میں انہوں نے چار قسمیں کی ہیں، سوسائٹی کی چار قسمیں بنائی ہیں۔ نمبر ایک، وہ علماء کرام اور بڑے رتبے کے لوگ، اس میں الفاظ ہیں لوڑ رتبہ، کہ بڑے رتبے کے لوگ اور علماء کرام، اگر ان سے کوئی جرم سرزد ہوتا ہے تو عدالت اور قاضی ان کو عدالت میں نہیں بلا سکتا ہے، ان کو پیغام بھیجے گا، بلغنی عنک انک فعلت کذا و کذا، مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ سے یہ جرم سرزد ہوا ہے تو آپ کو اس میں احتیاط کرنی چاہیے۔ اتنا ایک نوٹس جائے گا، نہ اس کو بلا سکتے ہیں نہ ان کو مکالمے کے لیے پیش کر سکتے۔ اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ بڑے رتبے کے لوگ کون ہوتے ہیں۔ اگر آپ اتنی اس میں کمزوری چھوڑ دیں گے قانون میں کہ بڑا رتبہ، پاکستان میں تو بڑے رتبے کے لیے کوئی چیزیں متعین ہوتی ہیں کہ 11ویں 17 گریڈ سے لے کر 22ویں گریڈ تک ان کو لوڈ رتبہ کہتے ہیں، مثال کے طور پر۔ افغانستان میں کوئی ایسی چیز نہیں، مجھے پتا ہے وہاں۔ دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو معاشرے کے باعزت لوگ ہیں، اشراف اور بڑی سطح کے جو قبائلی مشران ہیں، ان کو آپ جب ان سے کوئی جرم سرزد ہو جائے گا تو ان کو آپ عدالت میں بلائیں گے، بلا کر ان سے پوچھیں گے، لیکن ان کو جیل کی سزا نہیں دے سکتے اور جسمانی سزا نہیں دے سکتے۔ تیسرے نمبر پہ انہوں نے جو متوسط درجے کے لوگ ہیں ان کو آپ عدالت میں بھی بلائیں گے اور ان کو جیل کی سزا بھی دیں گے، لیکن ان کو جسمانی سزا، درے، تپڑ وہ نہیں کر سکتے۔ اور ایک سب سے گھٹیا جو لوگ ہیں ان کو آپ عدالت میں بھی بلائیں گے، ان کو جیل کی سزا بھی دیں گے اور ان کو جسمانی سزا بھی دیں گے۔ آج کے دور میں جب یہ بات باہر آئی تو لوگوں نے اتنا اس پہ بات چیت کی ہے، اور پاکستان میں کسی عالم نے اس پہ بات نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ کہ ہم جس ماحول میں بند ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ قانون سازی کیسے ہوتی ہے، دنیا کہاں تک جا رہی ہے، اور ہمارے دین اور شریعت میں کیا کچھ اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ جو
فقہ حنفی یہ کہتی ہے کہ جو درہ آپ کو مارنا ہے اس درہ کا سائز یہ ہونا چاہیے، موٹائی اتنی ہونی چاہیے اور اس کی لمبائی اتنی ہونی چاہیے، اس کو مارنے والا اس درجے کا آدمی ہو، اور کتنا اس کو اٹھائے، کتنی بلندی سے اور کتنی زور سے مارے، اور مارنے کے بعد اگر اس کی کھال اترتی ہے تو یہ ناجائز ہوا۔ پوری پوری کتابیں لکھی گئی ہیں۔ تو جو درس نظامی کے وہ لوگ جو بغیر عصری تعلیم کے، بغیر دنیا کے مشاہدے کے، بغیر دنیا کے حالات کے، اگر وہ اس پہ کام، ان کے ہاتھ میں حکومت بھی اگر آ جائے گی تو وہ ایسی حکومت چلائیں گے۔ یہ میں نے ایک مثال آپ کو بتائی، اور جو انہوں نے حوالہ دیا ہوا ہے، نیچے حوالے بھی دیے ہوئے ہیں، اسی میں لکھا ہوا ہے کہ اس پہ عمل کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ اگر بڑے رتبے کے لوگوں کو آپ چھوڑ دیں گے اور اتنا ان کو آپ پروٹوکول دیں گے کہ ان کو عدالت میں بھی نہیں بلا سکتے، صرف ان کو نوٹس بھیجیں گے، آپ مجھے بتائیں یہ صحیح ہے؟ اگر ایسا آپ اسلام نافذ کر دیں پاکستان میں تو جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب اس کی اس میں آئیں گے۔ تو یہ اسلام میں جو مساوات ہے اور اسلام کا اتنا بڑا اونچا وہ ہے، اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ لوگ مخلص نہیں ہیں، ان کو باہر کا پتہ ہی نہیں ہے، تجربہ ہی نہیں ہے ان کو۔ تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو اصول ضوابط یہاں بنائے جا رہے ہیں تو ان کی پابندی کریں، عصری تعلیم کا بہت اہتمام کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہ کریں، پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی۔ دوسری یہاں کچھ ہنر سکھانے کے لیے ہم انتظامات ہم کرتے ہیں یا طلباء کے لیے ہم چاہتے ہیں تو ان میں بھی حصہ لیا کریں۔ یہ بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ آپ کو اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا چاہیے، آپ کے پاس کوئی ہنر ہونا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جا رہے تھے تو حدیث میں آتا ہے کچھ قراء ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا درہ اٹھایا۔ جب علا کا لفظ آتا ہے نا، علا بھی، علا بدرتی، اس کا مطلب مارنے کا نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ بہت سے لوگ جب یہ لفظ آتا ہے کہتے ہیں درہ مارا، درہ مارے، درہ اٹھایا مارنے کے لیے، متنبع کرنے کے لیے۔ تو آپ نے اپنا درہ، جس کو درہ کہتے ہیں، تو درہ اٹھایا اور کہا ارفعوا رؤوسکم، اپنے سر اٹھاؤ۔ کہاں سر تم نے جھکایا ہوا ہے؟ ولا تکونوا عالۃ علی المسلمین، مسلمانوں پر بوجھ نہ بنو، کام کرو جا کر۔ یہ اصحاب صفہ جن کا ہم اتنا حوالہ دیتے ہیں، دن بھر کام کرتے تھے، کماتے تھے سارے۔ تو یہاں جو عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ جو ہنر سکھانے کا، اس میں بھی حصہ لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ باقی ہمارا سفر ہے، اور میں آپ سب طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ ہماری اس سفر کی قبولیت کے لیے، صحت کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا۔ یہ سفر میں کہہ سکتا ہوں یہ آپ کے لیے بہت، الحمدللہ وہاں طلباء کے لیے، اساتذہ کے لیے دعاؤں کا بہت اہتمام ہوتا ہے، اور جتنے بھی جو پرچیاں آپ لوگ لکھتے ہیں دعاؤں کے لیے، میں کوشش کرتا ہوں کہ ہر پرچی پڑھوں اور اس میں جو بھی دعا لکھی ہے اس دعا کے لیے اہتمام بھی کرتا ہوں۔ اور تمام جتنی بھی آپ کی جو پرچیاں ہوتی ہیں ان کو میں منی، عرفات، مزدلفہ بھی لے کر جاتا ہوں، اور ملتزم پہ جا کے بیت اللہ کی چوکھٹ پہ رکھ دیتا ہوں کہ اللہ یہ ہمارے طلباء اساتذہ کی درخواستیں ہیں، تو آپ کی درخواستیں میں اللہ کے دربار میں، اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ پہنچا دیتا ہوں۔ تو انشاءاللہ اس کا اہتمام ہوگا۔ اس طریقے سے مدینہ طیبہ میں مل جانے کا معمول ہوتا ہے، وہاں اتنا ٹھہرنے تو نہیں دیتے، لیکن یہ تو ہو سکتا ہے کہ اللہ اس بنڈل میں جتنے طلباء نے بھی سلام کہا ہے، دعا کے لیے کہا ہے، میں سب کی طرف سے سلام پیش کرتا ہوں۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جو ابھی اقدامات شروع کیے گئے ہیں ان کے لیے خصوصی سے میں درخواست کروں گا کہ آپ کے لیے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کریں، اس کو بہتر کریں، اور جہاں صبح میں آپ لوگ اٹھ رہے ہیں کوشش کریں تہجد پڑھنے کے لیے، آپ قیام اللیل کا اہتمام کر لیں اور صبح سویرے اپنے معمولات پورے کر لیں تو دن بھر آپ کا بہت اچھا گزرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہاں انتظار کرنے کی تھوڑی زحمت ہوئی، اس کی میں بہت معذرت چاہتا ہوں۔ اصل میں آپ سے مسافہ کرنا تھا، اس لیے تاخیر بھی ہوئی، تو ابھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ مسافہ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اور جب مسافہ کریں تو السلام علیکم زبان سے بولا کریں، صرف ہاتھ ملانا کافی نہیں ہے، زبان سے بھی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ اور میں انشاءاللہ سب کو وعلیکم السلام کہنے کا اہتمام کرتا ہوں۔ میں جب بھی یہاں سے جاتا ہوں تو مجھے آپ کی دعاؤں کا پتہ چلتا ہے کہ طلباء اساتذہ میرے لیے دعاؤں کا اہتمام کر رہے ہیں۔ بہت سارے مواقع ایسے ہوتے ہیں جس میں بالکل صحت ٹھیک نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی کام کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ ذات کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔